سیاسی پارٹیاں تھیں. ایک گروپ کے لیڈر حضرت علی تھے, ایک گروپ کے لیڈر حضرت معاویہ. دونوں میں کفر و ایمان. اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور حضرت معاویہ کی لاشوں کو بھی اکٹھا کیا گیا, ان کے ساتھیوں کی. لوگوں نے کہا معاویہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ اور گڑھوں میں پھینک دو, اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ, ان کا جنازہ پڑھو, ان کو کفناؤ, ان کو دفناؤ. علی نے جواب دیا, تیری کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ, فرمایا نہیں, دونوں ایمان میں برابر ہیں, دونوں لاشوں کو رکھا جائے. غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف ہوا, علی ان دونوں کا اکٹھا نماز جنازہ پڑھائے گا. کوئی اختلاف. بہرحال سیاسی طور پر اختلافات نے اتنی وسیع خلیج حائل کر دی کہ آپس میں ملنا دشوار ہو گیا, لیکن کفر و اسلام کا فتویٰ دونوں جانبوں میں سے کسی نے دوسرے پر نہیں دبا. حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کے دور حکومت کا جب آغاز ہوا, حضرت حسین چھپ کر مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے. کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا, وہی کوفہ کے لوگ جو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے, انہوں نے جناب حسین کی خدمت میں خط لکھے, حسین تم نے بہت اچھا کیا یزید کی بیعت نہیں کی, آؤ ہم تیرے باپ کی پارٹی کے لوگ تجھ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تجھ کو اپنا حکمران مان لیتے. خط پہ خط آنے لگے, ہر روز خط. ایک دن اتنے خط آئے کہ شیعہ مورخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی بوری بھر کے اتنے خط آئے ہر روز کہ آ جائیے, ہمارے پاس آ جائیے, ہم آپ کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار. آخر کار 18,000 کے قریب خط آئے حضرت حسین کے. حضرت حسین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں, چلنا چاہیے. ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ خود نہ چلیے, پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیے کہ حالات تو دیکھیں حالات کیا ہیں. حضرت حسین نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت عقیل جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے, 10 سال بڑے تھے, ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات کا پتہ کرو, حالات کیا ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. مسلم ابن عقیل بھی نوجوان آدمی تھا, کوفہ کے لوگوں کے جذبات دیکھے, ان کے بہلاوے میں آگے حسین کو خط لکھا, حسین انتظار نہ کرو, فصل پک کے تیار ہو چکی ہے, کاٹنے والے کا انتظار ہے, جلدی سے آ جاؤ. اب ذرا جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سن لو. جب حضرت حسین نے کوچ کا اعلان کیا مکہ مکرمہ سے, اس دن ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی. ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ 8ویں تاریخ. اور کوئی حاجی یہاں موجود ہوگا, اس کو پتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کو یہ ہوتا ہے کہ مکے میں جو حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف احرام باندھ کے نکلتے ہیں. حج کے دن کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے, حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف روکی. لوگوں نے پوچھا, حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے شیعہ نے بلایا ہے, میں کوفہ میں جا رہا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے, حضرت علی کے چچا کے بیٹے, ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو 3 مقام حاصل ہیں. ایک یہ کہ حسین کے چچا, دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے, اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین, اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تیسرا
یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں. 3 حیثیتیں. عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا, بھاگے ہوئے آئے, حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی. فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے. فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ. حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ. اب حسین تانا اور بینا آدمی, 59 سال کے پختہ عمر کے انسان, گرم و سرد جشیلا, عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ, میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں, مت جاؤ. حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے. فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سلے میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا. جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کریں. حسین اس کے باوجود چل نکلے. اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی. یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں. اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا. صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے. کتنے آدمی؟ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی, ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے, ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا. اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے تھے. جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں, اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے. عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا. لوگوں کو حسین کا انتظار تھا. انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے. سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا. جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو. انہوں نے سمجھا حسین آیا. جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا, وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گئے. ان کو تو پتا نہیں کون آیا. گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس, ان کے ساتھی پاس, عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعوں کو, صرف 18 سپاہی بات, اور پلٹ کے کہنے لگا کہ جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے, وگرنہ کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا, پلٹ جاؤ. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, 18 سپاہی, اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں, بندوقیں اور سٹین گنے اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے, بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی, دونوں کے پاس تلواریں. لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا, پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا. آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے, پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا. صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کریں, ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے. یہ کوفے کے لوگوں کا حال. 18 سپاہی, 32,000 جوان, 18 کو دیکھ کے
لوگوں نے کھسکنا شروع کیا. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے. کہاں پکڑ لاؤ اس گورنر کو, اس کی بوٹیاں اڑا دو, پکڑ لو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے. مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے. اب ذرا اور آگے بڑھے, جاؤ الارشاد شیخ مفید کی, اعلام المراد تبرسی کی, الفصول المہمہ ابن سباق کی, کشف الغمہ اربلی کی, تمہاری کتابیں اٹھاؤ. کوئی مقابلہ, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر گزری, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے, کوئی ساتھ باقی نہیں بچا. پردیس, اجنبی, تنہا, غریب الوطن, کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جائے, پتہ ہی نہیں راستہ کدھر ہے. اب بھاگا, راستہ بھی. اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاد باغ میں آئے, تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاد باغ, کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, آخر ایک گلی میں گھسے, دروازے پہ دستک دی. اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی, حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا, اپنے کیواڑ بند کر لیے. دوسرے دروازے پہ دستک دی, اس نے دیکھا, پھر کیواڑ بند کر لیے. تیسرے چوتھے بھاگتے رہے, پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں, تعاقب ہو رہا ہے. ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی, حسین کا بھائی منہ کے بل گرا, دانت ٹوٹ گئے, منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. کوئی شیعہ نے علی میں سے خون پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ساری رات مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا فکر کرتے ہوئے گھومتے رہے. کوئی بنا دینے کے لیے تیار نہ ہوا. پیاس سے نڈال ایک مکان کے دروازے پہ جا کے گر پڑے. چیخ کی آواز کاروانوں تک پہنچی. ایک بڑھیا اندر سے باہر آئی, دیکھا کہ مسلم ابن عقیل جس کے ہاتھ میں کل ہزاروں نوجوان موت کی بیعت حسین کے لیے کر رہے تھے, آج ضرور پایا پانی پانی چلا رہا ہے, کوئی منہ میں پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں. جلدی سے اندر گئی, روئی کا پہا لیا, منہ سے خون صاف کیا, پانی کے چھینٹے دیے. مسلم ابن عقیل کو ہوش آیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑھیا مجھ کو پناہ نہ دو, فاطمہ کے بیٹے کو پیغام پہنچا دو کہ کوفے نہ آئے, ان سے بڑی بے وفا شے کوئی نہیں ہے. کوئی ان کو جا کے کہہ دے, روک دے حسین کو, میرے ساتھ جو ہو چکا. حسین پلٹ جا رہے. جن شیعوں نے اس کے باپ سے وفا نہیں کی تھی, اس کے بھائی سے وفا نہیں کی تھی, آج اس سے بھی وفا کرنے کے لیے تیار نہیں. بڑھیا نے جلدی سے دروازہ اندر لے گئی, پانی پلایا, کھٹکا ہوا, بیٹا جاگ اٹھا, کہہ رہا ماں یہ اندر کھٹپٹ کیا ہو رہی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ ڈرے ہوئے تھے نا کہ کہیں تھوڑا گروپ نہ آ جائے. یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مشکل بنا دیا ہے اس قوم کو ہمارے حکمرانوں نے, نشہ پلا پلا کے, ان کی خودی کو مار مار کے, ان کی آزادی کو چھین چھین کے ان کو بزدل بنا دیا. سارا شہر بھرا ہوا 40 لاکھ آدمیوں کا, ایک ہتھوڑے والا آ گیا ہے. سارے شہر والے اس طرح گھسے ہوئے جس طرح چوہے بل میں گھسے ہوتے ہیں. ماری ہے غیرت. دو لوگوں نے سن لو, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, کہ میں سحر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کن, اپنے بھی ہے ناراض اور بیگانے بھی ناخوش ہو جائے. اس قوم کی حمیت و غیرت کو دو قسم کے حکمرانوں نے کچلا ہے.
ایک ان حکمرانوں نے جنہوں نے اپنے اقتدار کی بساط بچانے کے لیے ان کی غیرت کو مارا، ایک ان حکمرانوں نے جنہوں نے ہر ایرے گہرے موقع پہ مردہ پرستی کو رواج دے کے یہ تاثر دیا کہ ہم مردوں سے ڈرنے والی اور مردوں کو پوجنے والی قوم ہے، اور مردوں کو پوجنے والے کبھی زندوں کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہے۔ مردوں کے پجاری یہ وزیر غسل دے رہا ہے، اس وزیر کا چہرہ دیکھو جس طرح ٹوٹا ہوا گیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا شریف ہے، اس کے نام کا حصہ شریف ہے۔ میں نے کہا اگر اس کے نام کی وجہ سے اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہو تو بابرہ شریف نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہو تو بابرہ شریف نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کے نام کا حصہ بھی تو شریف ہے، شرم نہیں آتی؟ یہ وزیر ہے، ان مردہ پرستوں نے زندوں کی مدد کیا کر، زندوں کے کام 10 من ہر کے گلاب سے ایک قبر کو غسل دیا ہے، پی جاؤ اس سر کے گلاب کو تاکہ تمہاری رہی صحیح غیرت بھی مر جائے۔ یہ حالت ہے ہمارے وزیروں کی، یہ حالت ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ ان حکمرانوں کے دور میں اگر رعایا ہتھوڑوں سے نہیں ڈرے گی تو اور کس سے ڈرے گی؟ ڈرنا ہی چاہیے۔ اس بڑھیا نے مسلم ابن عقیل کو اندر جگہ دی، بیٹے نے کھٹ پٹ کی آواز سنی، پوچھا اماں کون ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اس نے کہا مجھے آواز آئی ہے۔ اس نے کہا تیرا وہم ہے۔ بڑھیا چھپاتی ہے، بیٹا انکار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے۔ آخر دروازہ کھولا، دیکھا سامنے مسلم ابن عقیل بیٹھا ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی وہ ظالمو، کل تک اس کے نام کے نعرے لگاتے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، آج اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، یہ رسول کے نواسے کا نمائندہ اور رسول کے بھائی کا بیٹا، کوئی ظلم نہ کرو۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس نے کہا میں تو جانوروں کے پیر چومنے والا ہوں، یہ تو انسان ہے، میں تو بڑا فرما بردار خادم خدمت کی سار، ہاتھ چومے پاؤں چومے، کہا ہمارے تو بھانگ جاگ اٹھے، ہمارے گھر میں نارائن آ گئے، ہمارے گھر میں دیوتا آ گئے۔ ماں بیچاری دھوکہ کھا گئی۔ اس نے کہا ہاں کسی کو بتلا نہیں، کہا ماں ایسی بات کیا کرتی ہو؟ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹے صاحب وضو کرنے لگے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ماں شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں، آج رسول کے نواسے کا ہر کارا ہمارے گھر آیا ہے۔ شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں، آج رسول کے نواسے کا ہر کارا ہمارے گھر آیا ہے۔ ماں بڑی خوش ہوئی، آج تہجد پڑھنے لگا ہے۔ کہتا ہے ماں جی چاہتا ہے مسجد میں جا کے پڑھوں نفل، اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، وضو کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کہنے لگا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنسا کے آیا۔ ان کی حالت میں حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، قافلہ حسین مکہ سے رخصت ہو چکا ہے، چند منزل فاصلہ طے کیا۔ حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یار و مددگار، بے کسی اور بے بسی کی موت مارے گئے ہیں۔ پلٹنے کا ارادہ کیا، جاؤ کوئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کرے۔ حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا، مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ گئے، کہنے ہمارا بھائی بنا ہے، ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں، فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا۔ چلا قافلہ قلبے میں، اب جتنی تلواریں ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کر رہے تھے، آج یزید یزید کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اور ابھی کئی منزل دور کربلا میں نہیں پہنچے، 10 تاریخ کی صبح 10 بجے کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے آ پہنچا۔ حسین نے نظر اٹھائی، دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں، سارے کوفے کے لوگ۔ کہا کیوں آئے ہو؟
کہا حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. حسین نے پوری بھری ہوئی خطوں کی اٹھائی, ایک ایک کا نام لیا. تم میں تمہارا فلاں سردار موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے. فرمایا یہ تم ہی نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا؟ کہا بلایا تھا, غلطی ہو گئی تھی. کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے, مجھے میرے خلاف لڑنے کے لیے تو نہ آتے. ایک ایک کا نام لیا, پھر بات پڑی, کہا اپنے سردار کو بلاؤ. اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھا, کیا بات ہے؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں. مجھ کو واپس پلٹ جانے دو. مجھ کو واپس سنا بات. کہا مجھ کو واپس, میں مکے واپس چلا جاتا ہوں, مجھ کو چھوڑ دو. کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو, کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا. میں کسی حکومت کسی خلافت سے تعرض نہیں کرتا, بارڈر پہ چلے جاتا ہوں. کہا یہ بھی منظور نہیں ہے. تیسری بات, کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو, جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا. اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 مطالبے کوفیوں نے تینوں مسترد کر دیے, اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. اب بولو, کچھ ہی بولتے ہو. حسین لڑنے کے لیے تیار. کہانی کہتا ہے کشتوں کے پشتے لگا دیے. اس مسجد کی چھت سے بھی اونچی لاشیں لگے. لاشیں گئی کہاں؟ کل کے فرشتے اٹھا کے لے گئے. آئے کہاں سے؟ دیکھا کو خدا کا خوف کرو. حسین کی شہادت اس لیے شہادت کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. حسین کو مجبور کیا گیا. حسین نے 3 منصفانہ شرائط پیش, انصاف کی شرط. واپس پلٹ جاتا ہوں, بارڈر پہ چلے جاتا ہوں, یا یزید کے پاس لے چلو, اس سے گفتگو ہوگی, جو فیصلہ ہوگا مجھے. وہ تو شاہ پرست کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ پرست بیڑا گرک کرتے ہیں. بادشاہ سے زیادہ بادشاہ. ضیاء الحق کتنے بیان نہیں دیتا جتنے چمچے بیان دیتے ہیں. کہتے ہیں اسلام کا پاور ٹوٹ جائے گا ضیاء الحق چلا گیا تو. ہم نے کہا ضیاء الحق نہ ہو گیا, منجی کا سیرو ہو گیا, یہ اگر نہیں رہے گا تو پاور ٹوٹ جائے گا. کوئی خدا کا خوف کرو. اس کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے بھی رہتے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا نمی پرانند مریدا نمی پرند, کہ پیر تو بیچارہ بیٹھنے چاہتے ہیں, مرید بیٹھنے نہیں دیتے. اور اڑ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اب جناب حال یہ ہے کہ وہ بادشاہ پرست زیادہ, انہوں نے کہا نہیں ہم تو بیعت کر کے جانے دیں گے. لڑائی ہوئی, 11 بجے کے قریب جنگ ہوئی, 1:30 بجے کے قریب جنگ ختم ہو. اور یہ بھی اس لیے ہوئی کہ عربوں کا رواج یہ تھا ایک ایک کر کے پہلے لڑتے تھے, ایک ایک کر کے. سارے حسین کے ساتھی شہید ہوئے, باقی ایک بچا مردوں میں تھے, جس کا نام کیا تھا؟ زین العابدین. اب ذرا یہاں رک کے ایک مسئلہ اور سن. ذاکر کربلا کے شہیدوں کا نام لیتا ہے, سنتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں فلاں شہید ہوا, فلاں شہید ہوا, فلاں ہوئے. کون؟ کہتا ہے اون شہید ہوئے, محمد شہید ہوئے, عرفہ ابن اوسیہ شہید ہوئے, اور تمیمی مارا گیا, فلاں. اور میں نے پوچھا, اور تم بھی یاد کر لو مسئلہ, تم بھی کبھی پوچھنا ذاکر کو. میں نے کہا ساروں کے بیٹوں کے نام لیتے ہو, حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں سمجھ آئی. اور دوسروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ جعفر طیار کے بیٹے مارے گئے, عقیل کے بیٹے مارے گئے,
عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے مارے گئے، اوسیہ کا بیٹا مارا گیا، اور یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ علی کا بھی کوئی بیٹا شہید ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بتلا؟ کیوں نہیں بتلاتے؟ ساری دنیا میں ایک کتاب، دعویٰ سن لو، ساری دنیا میں ایک کتاب، ساری دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ بیان ہوا ہو اور اس میں علی کے بیٹوں کا نام درج نہ ہو۔ دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ لکھا گیا ہو اور علی کے بیٹوں کا نام نہ لکھا گیا۔ یہ علی ہر ایک کا نام لیتا ہے، علی کے بیٹوں کا نام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا کہ کربلا کے واقعے کی کتابوں میں لکھا ہے حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے، حسین کی حمایت کرتے ہوئے، حسین کے جھنڈے کے نیچے تلوار چلاتے ہوئے سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عمر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عثمان تھا۔ نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر ابو بکر عمر عثمان کے نام آئے گئے سننے والے کہیں گے ان سے تو دشمنی تھی، علی نے ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ دشمنوں کے بیٹوں کے نام پہ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا، کس کے نام پہ نام رکھتے؟ اب بولو، کس کے نام پر؟ دوستوں کے بیٹوں کے نام۔ پوچھے گا، روتا ہوا ہوش میں آ جائے گا، یہ ابو بکر کہاں سے آ گیا، یہ عمر، یہ عثمان، پھر سب کا نام لیتے ہو، حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں دیتے؟ کربلا کے جو شہید ہوئے ان میں حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، حسن کا بیٹا عمر تھا، حسن کا بیٹا عثمان تھا، سب کے نام لیتے ہو، اصغر اکبر، یہ تم نے نام رکھے۔ جاؤ کسی پرانی معتبر کتاب میں اصغر اکبر کا نام دکھاؤ۔ جانتے ہو نام کیوں رکھے؟ چھپانے کے لیے کہ حسین کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا، حسین کا اپنا بیٹا اس کا نام ابو بکر تھا، حسین کا جو دوسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر تھا، حسین کا تیسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا۔ اگر یہ تکرار ہوگی، ابو بکر ابن علی، ابو بکر ابن حسن، ابو بکر ابن حسین، عمر ابن علی، عمر ابن عثمان، عمر ابن حسن، عمر ابن حسین، عثمان ابن علی، عثمان ابن حسن، عثمان ابن حسین، لوگ پوچھیں گے کہ اتنے نام کہاں سے آ گئے؟ شہید ہوئے سب، باقی ایک بچا جس کا نام کیا تھا؟ علی، جس کا نام کیا تھا؟ علی زین العابدین رحمت اللہ، بیمار تھے، انہی کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ اونٹ پر محمل میں کجاوے پہ ان کو لادا گیا، چلے۔ اب ذرا سنو بات کو، کوفہ کے بازاروں سے گزرے، کتاب تیری تاریخ یعقوبی شیعہ کی، علی زین العابدین کوفہ کے بازاروں سے گزرے، دیکھا لوگ رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں اور مرد بھی رو رہے ہیں، اپنے سر کو اٹھایا، بہن نے آسرا دیا، کہا بہن یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تیرے باپ کے شیعہ، کوفے کے شیعہ ہیں۔ کہا بہن یہ کس کو روتے ہیں؟ بہن نے جواب نہیں دیا، پاس پڑوس چلنے والوں نے جواب دیا، زین العابدین یہ تیرے باپ کو روتے ہیں۔ تاریخی الفاظ اور شیعہ کتاب کے
کہا من قتلہ اذن، اگر کوبی میرے باپ کا ماتم کرتے ہیں تو مجھے یہ تو بتلا دو میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ خود قتل کیا، خود رو رہے ہیں، خود مارا، خود شہید کیا، خود ماتم. من قتلہ اذن، اگر یہ میرے باپ کے قاتل نہیں تو میرے باپ کے قاتل کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہ تہمت لگی جو قیامت تک ان کی دھوئی جا سکتی. خود بلایا، خود مروایا، خود بلایا، خود مروایا. انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، اس تہمت کو دور کیسے کیا جائے. ہم نے نہیں مروایا. کس نے مروایا ہے؟ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عمر نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عثمان نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی. پوچھنے والے نے پوچھا ہم کو کربلا کے واقعے سے 50 40 30 برس پہلے یہ لوگ تو رخصت ہو چکے، انہوں نے کیسے مروایا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ یار نہیں سمجھ آ رہی تو جان چھٹو. پھر آ رہی ہے؟ کتنی دیر تک آئے گی؟ کیوں بھائی سننا چاہتے ہو بات کہ نہیں؟ پچھلے سنتے تھے میرا خیال ہے. بس یار بس. کہا انہوں نے نہیں مروایا، انہوں نے مروایا. اس نے کہا کیسے؟ عقل کی بات کرو. یہ تو واقعے سے 30 40 50 برس پہلے جا چکے. کہہ رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ ہی نہیں کا ہے. ہم نے کہا ان کا ہاتھ کیسے؟ کہہ رہے نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا. نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتا نہ یزید ان سے چھینتا. وہی میں نے کہا کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کہ پروانہ جو شمع پہ جلتا ہے یہ پروانے کا شمع کا قصور نہیں. کس کا ہے؟ شہد کی مکھی کا. شہد کی مکھی کا کیا کر لے گا بھلے مانس؟ کہہ گا شہد کی مکھی باغ میں گئی، وہاں پھول لگے، اس نے ان کا رس چوسا، اس رس چوس کے شہد کا چھاتا بنایا، وہاں شہد سجایا، شہد کے چھاتے سے موم بنا، موم سے موم بتی بنی، موم بتی جلی اور اوپر پروانہ آیا. اس لیے قصور موم بتی کا نہیں شہد کی مکھی کا ہے. یہ بات ہوگی. کہہ لگے نہ خلافت ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین علی سے چھینتے اور نہ ہی یزید حسین سے چھینتا اور نہ ہی یہ واقعہ کربلا ہوتا. اس لیے معلوم ہوتا ہے قصور ان کا ہے. ہم نے کہا اگر صدیق و فاروق نے علی کی خلافت چھینی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہی سنتے رہے ہو نا 10 دن، یہی ہے نا بات. مگر نہ صدیق و فاروق کا تذکرہ کیوں؟ مسئلہ تو خلاف اور مسئلہ ویسے حل نہیں ہو سکا تو اذانوں میں کیا لگے گا؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. کسی نے کہا کہ تیرے شریک کا چہرہ سرخ ہے، کہا گا کوئی بات نہیں میں تھپڑ مار مار کے سرخ کر لوں گا. بن نہیں سکا، یہ اذان سے بنا رہا ہے. سمجھتا ہے میری اذان دینے سے علی خلیفہ بن جائے گا. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ یعنی رسول کا بلا فضل خلیفہ کون ہے؟
تیری اذان سے تو نہیں بن جا رہے, تیری اذان سے کیا فائدہ؟ کہتے ہیں انہوں نے چھینی. ہم نے کہا نقل کی بات بعد میں کریں گے, عقل کی بات پہلے سن لو. اگر انہوں نے چھینی تھی جس طرح یزید نے چھینی, تو حسین نے یزید کے خلاف خروج کیا, تو باپ نے ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں سمجھ نہیں آئی, آئے گی تو جو میں کام آ گئی ہے, نہیں آئی. اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے بقول جب حسین کی خلافت چھینی گئی تو پورے تھے, 8 سال کے پورے تھے, اور کوئی خیبر بھی پہلے فتح نہیں دیا تھا, کسی بدر میں جوہر بھی نہیں دکھائے تھے, کسی مرہت کو قتل بھی نہیں کیا تھا, ذوالفقار بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی, اور قلعہ خیبر کا 200 من دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اکھاڑا تھا, نہیں نہ کیا تھا یہ کچھ. بڑھاپے کے باوجود خلافت چھننے پر خبر اور خاموشی اختیار نہیں کی, اور تمہارے بقول جب علی سے چھینی گئی تو اس وقت وہ 30 سال کا جوان رانا تھا. 30 سال کا جوان اگر پورا خروج کر سکتا ہے تو جوان نے کیوں نہیں کیا؟ اور نہیں سمجھ آئی. جس دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, نبی کا انتقال ہوا ہے, نبی فوت ہوئے ہیں, آج اہل حدیث مولوی بھی پروپیگنڈے سے مرعوب کہتے ہیں وصال ہوا ہے. کیا وصال ہوا ہے؟ یہ کہاں کا لفظ ہے؟ کون سے قرآن میں, کون سی رسول کی حدیث؟ چھوڑو مداحنت پسندیوں کو, لوگوں کی پیشانیوں کو مت دیکھو, رب کے قرآن کو دیکھو. انکا میتن وانہم میتون, تو بھی میرے نبی مرنے والا, یہ بھی لوگ بھی مولوی ڈرتے ہیں, مثال ہو گیا ہے. اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو ان کی طرح جرأت سے کہو جو یہ کہتے ہیں نبی جب فوت ہوئے, نہیں وہ تو فوت کہتے ہی نہیں, کہتے ہیں نبی کو جب دفنانے کے لیے لے چلے تو نبی آنکھیں کھول کے باتیں کر رہا تھا. یہ ملا نے لکھا, اور میں یہاں تک لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی اسی طرح اپنی قبر میں زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ تھا, اور یہی نہیں بلکہ نبی پر اس کی عورتیں پیش کی جاتی ہیں. معاذ اللہ. مولوی تیرا دماغ کہاں تک پہنچا؟ تیرے دماغ پہ جنس سوار ہے, اور ہم نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا بیا اس بات کے کہ جرأت کر کے تردید کرتے چل گئے کتاب ضبط کر لو. کبھی حق بھی ضبط ہوا ہے, اور مردہ پرست وزیر کا لگے ضبط ہو گئی. ہم نے کہا تیری ضبطی کو ہم مانتے ہی نہیں, انشاءاللہ ایک دن آئے گا تیری وزارت بھی ضبط اور تو بھی ضبط ہو جائے گا. حق کبھی ضبط ہو سکتا کر کے دے. ہم نے کبھی اللہ کی رحمت سے کسی غیر خدا سے ڈرنا نہیں سیکھا ہے. ان کو تو دعائی غیر اللہ کی آتی ہے, کتاب بند کروانے کے لیے بھی غیر اللہ کی دعائی, غیر اللہ کی دعائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 30 برس. اور 30 برس کا آدمی جوان رانا ہوتا, 30 برس کا آدمی جوان بھرپور جوانی 30 سال. اگر 60 سال کا بوڑھا اپنے حق کے چھننے پر خروج کرتا ہے تو 30 سال کے جوان نے کیوں نہیں کیا؟ 30 سال کا جوان وہ ہے جتنے کیا تھا مولوی عبدالغفور بہت بیٹھے تھے نا. ان کے ایک یار نے لکھا تھا جنگ اخبار میں
کہا کہ حضرت علی لڑتے لڑتے خیبر کے میدان میں ان کی ڈال ٹوٹ گئی. کہا کہ ڈال ٹوٹ گئی. ڈال جانتے ہو ایک تلوار ہوتی ہے اور ایک تلوار سے بچاؤ کے لیے لوہے کا ایک توا سا بنا ہوتا ہے, گولا سا. تلوار اس پہ مارتے ہیں سینے میں, وہ آگے کر دیتا ہے لوہے کا تاکہ تلوار اس کو لے لے جسم. کہتے ہیں لڑتے لڑتے ڈال ٹوٹ گئی. اچھا جی پھر کہہ لگے اب بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. پھر کہہ لگے سامنے خیبر کا دروازہ تھا قلعے کا, اور دروازہ کتنا وزنی تھا, کہہ لگے 40 آدمی مل کے اسے کھولتے اور بند کرتے تھے. 40 آدمی دھکا لگاتے تھے تب بند ہوتا تھا. 100 گز لمبا 40 گز چوڑا, کوئی 100 من کا 200 من کا شاید ہے. کیا حضرت علی نے دیکھا اور کچھ نہیں, وہ دروازہ ہے, کڑے پہ ہاتھ ڈالا, بایاں ہاتھ زور سے دھکا دیا, دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا. اس کو ڈال بنا لیا, تلوار چلانے لگے. میرا بچہ جب میں پڑھ رہا تھا یہ واقعہ جنگ میں چھپا, ویسے تو شیعہ کتابوں میں ہے, سنیوں کی بھی تو مت ماری گئی ہے نا, اس نے بھی لکھ دیا. بدقسمتی سے وہ بریلوی نہیں تھا, اس نے یہ واقعہ لکھا. میرا بیٹا کہنے لگا ابو یہ 100 گز لمبا 40 گز چوڑا تلوار کہاں سے چلا رہے تھے؟ میں نے کہا بیٹا درمیان سے کھڑکی نکال لی تھی تلوار سے. میں نے کہا اگر عقل کی بات کرے تو آدمی گپ کیسے مار سکتا ہے؟ گپ کو تب مارتا ہے جب سارے سننے والے بیوقوف. کہا اتنا بہادر. ہم نے کہا تمہاری بات مان لو, جو اتنا بہادر تھا 200 من وزنی دروازہ ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا, اس نے کیوں نہیں خروج کیا؟ اگر خلافت چھینی گئی ہوتی تو شیر خدا فاتح خیبر سارے جنگ بدر کے ہیرو مارکہ حنین میں جہاد کرنے والے اس علی کو خروج کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا؟ بیٹے نے اگر کیا تو باپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور باپ کی قوت کا تیری کتاب تفسیر کے اندر لکھا, ان کی تفسیر بھی دیکھ لینا, تیری تفسیر ساتھی میں لکھا ہے علی اتنا بہادر تھا. ایک دن ابو بکر نے کوئی بات کی, مزاج پہ ناگوار گزری, پاؤں زمین پہ مارا, زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا. زمین اس طرح ہلنے لگی جس طرح گھڑی جو پرانی ہوتی تھی اس کا پینڈولم ہلتا ہے. مدینے کی بستی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر. حضرت ابو بکر کا رنگ اڑ گیا, اڑنا ہی چاہیے تھا کہ نہیں؟ زمین اوپر کی نیچے. حضرت ابو بکر نے ڈرتے ڈرتے عمر کو کہا عمر علی دے گوڈے پھڑ لے, نہیں تو آج ساری کائنات تباہ ہو جائے. آدھا منٹ اور گزر گیا, ساری کائنات میں کوئی مرد بھی زندہ باقی. حضرت عمر نے گوڈے پکڑ لیے, علی جان دو, معاف کر دو. حضرت علی نے دیکھا, کہا میری قوت کا پتہ چلا, کہا کہ معافی دے دو. حضرت علی نے پھر پاؤں مارا, زمین پہ سکتہ طاری ہو گیا. اس آیت کے نیچے لکھا ہوا تفسیر کا جو اتنا طاقتور تھا کہ اس کے زمین پہ پاؤں مارنے سے زمین پہ زلزلہ طاری آ جاتا تھا, اس کا حق چھینا گیا تو اس نے خروج کیوں نہیں کیا؟ بولو, اس نے خروج کیوں نہیں کیا؟ اگر یہی بات تھی خروج کر. بلکہ یہی نہیں, آج ذرا ایک مسئلہ یاد کر لینا, اپنے گروہ میں باندھ لینا, رب کائنات کی قسم ہے, ایک مسئلہ یاد کر لو, ساری کائنات کے روسیہ اکٹھے ہو جائے, اللہ کے فضل و کرم سے مل کر اس کا جواب نہیں دے سکتے. ان سے پوچھو اگر علی کا حق مارا گیا تھا تو تمہاری ساری کتابوں کے اندر, کافی کلینی کے اندر, تہذیب الافسار کے اندر
الارشاد کے اندر، اعلام البیاں کے اندر، کشف الغمہ کے اندر، چراغ العیون کے اندر، حیات القلوب کے اندر، منتہی الاعمال کے اندر، تمہاری ساری فقہ کی کتابوں میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی خلافت میں چیف جسٹس مقرر کیے گئے، اور آپ نے قاضی القضات کی حیثیت سے جب تک ابو بکر زندہ رہے قاضی القضات کی حیثیت سے ملک میں قضات کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بتلاؤ اگر علی کا حق چھینا گیا تھا تو حق جس نے چھینا تھا اس کا عہدہ علی نے قبول کیوں کیا؟ اس کا عہدہ علی نے قبول، اب بولو آج ہم جیسے فقیر لوگ، ہم جیسے غریب لوگ، ناتواں کمزور لوگ، سنو آج بات، کبھی میں نے تقریر میں اپنی بات نہیں کہی ہے لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہم جیسے کمزور لوگ اخباروں میں پڑھا سی آئی ڈی والے لکھ رہے ہیں ہماری جائیداد ضبط کی گئی، جس کوٹھی میں رہتا ہوں اس کو ضبط کیا گیا، اس امارت المومنین کے دور میں، اس خلیفۃ المسلمین کے دور میں میری جائیداد ضبط کی گئی۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ میں جابرانہ، غازیانہ اور آمرانہ حکومت کو اسلامی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آبا کی پیشکش ہوئی، اگر اندر رعایت حلال کمیٹی کے ممبر اور چیئرمین بن سکتے ہیں، ہم کو کون سی بات نہیں مل سکتی؟ ہم نے کہا سن لو، جائیداد ضبط کر لو۔ میں نے سب نے جانا ہے انشاءاللہ، اصل وہاں بات ہوگی۔ آج تو تمہید بازی ہے، میں نے کہا تمہارے ذہنوں کو ذرا تیار کر دو، انشاءاللہ اصل بات وہاں ہوگی، یا اگلے سال انشاءاللہ اپنی جامع مسجد میں ہوگی۔ پتہ کتنے؟ شادمان کتنے بلا؟ لوگ کہتے تھے بھابھیوں کی مسجد ہی کوئی نہیں، وہ چینیا والے میں لوگ جاتے ہیں، آگے جگہ نہیں ملتی واپس آ جاتے۔ میں کہتا ہوں یار جمعہ پڑھنے نہیں آتے، کہا لنگندی جگہ ہی کوئی نہیں۔ ہم نے کہا اچھا پاڑے لنگندی جگہ سے بنا دئیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ایکڑ جگہ خریدی ہے 70 لاکھ روپے کی، اور آمین ہی کہہ دو بھابھیوں، دعا کرو اللہ اسے مکمل کر دے۔ میں آج ایک بندہ لے کے آیا تھا نال سامیہ تاڑنے واسطے، 52 لاکھ روپیہ کٹھا ہو گیا، 18 لاکھ روپیہ کٹ داری۔ دعا کر دے اللہ پورا کر دے، کوئی ہماری بھی شایان شان مسجد بن جائے۔ آج یہ دعویٰ صاحب کچھ سمجھ آؤں گی پہ گل انشاءاللہ۔ تو بات میں یہ کر رہا، اگلے سال یہ عام ہی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو بات میری سن لو، 18 لاکھ روپیہ کٹھا کر دو تو میں جمعہ اتنے شروع کرا دینا۔ ہوتے بھی دیا تبادلہ ہو جائے، اسکول ماسٹر میں جو ہوتا ہے مولویوں میں بھی ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، سن لو آخری حوالہ ذرا جی کھول کے سنو، کان کھول کے۔ کہتے ہیں خلافت، مسئلہ ہے خلافت، کہتے ہیں جناب اگر صدیق و فاروق و عثمان نہ چھینتے تو یزید کو بھی چھیننے کی جرت۔ ہم نے کہا 1 منٹ کے لیے مان ہی لیتے ہیں کہ صدیق و فاروق و عثمان نے چھین لی تھی، مان لیتے ہیں، اور پھر تو علی کے قبضے میں آ گئی تھی، بولو آئی کہ نہیں؟ اور سن 35 ہجری میں آئی کہ نہیں واپس؟ پھر حضرت علی کے حصے میں آئی، اور پھر کیا ہوا جب گھر میں آ گئی پھر اٹھا کے معاویہ کو کیوں دے دیا تھا؟ ایک بات، اور دوسری بات سن لو، اگر انہوں نے خلافت چھینی ہوتی، تمہارے 6 شیعہ مورخوں نے لکھا ہے، مسعودی نے مروج الصحف میں، یعقوبی نے تاریخ میں، اربلی نے کشف الغمہ میں، انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں 4 مرتبہ حضرت علی کو
اپنا قائم مقام سربراہ بنایا تھا حکومت کا. کتنی مرتبہ؟ خود صبر پہ گئے. قائم مقام صدر کس کو بناتے گئے؟ حضرت. اگر حضرت علی کی غصب ہوئی ہوتی تو پھر ضیاء الحق نو کہو سانو ایک دن قائم مقام بنا کے دیکھے ذرا, ایک دن بس دیکھ لے. یہ پھر قریب آ گیا ساڈا نام مٹا دئیو. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے فاروق و صدیق نے میری خلافت چھینی, تو جب قائم مقام صدر بنے, حکمران بنے, مدینے کے سربراہ بنے, تو اس وقت ان کو واپس دینا چاہیے نہیں تھی. لیکن کیا ہوا؟ جانے لگے عمر قائم مقام بنا کر گھوڑے کی لگام. کہا عمر مت جاؤ, اگر تم پہ افتاد آ گئی تو مومنوں کی امت باقی نہیں رہے گی. انکا کل قطب للرحا. عمر تم چکی کے لیے اس کے کیل کی طرح اور تسبیح کے دانوں کے لیے ان کے امام کی طرح ہے. اگر امام موجود نہ ہو تو تسبیح کے دانے موجود. اگر علی ان کی خلافت کو درست نہ مانتے تو پھر حضرت علی کو ان کی اتنی خیر خواہی کی ضرورت نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ علی بھی سچا, حسن بھی سچا, حسین بھی سچا, صدیق بھی سچا, فاروق بھی سچا, ذو النورین بھی سچا, رضوان اللہ علیہ مجمعین, اور جھوٹے رہ گئے ہو تو تم ہی رہ رہے ہو. اگر ان کی آپس کی محبت, ایک دوسرے کا احترام نہ ہوتا, ایک دوسرے سے تعلقات نہ ہوتے, تو کبھی اس طرح کے واقعات دنیا کی تاریخ میں موجود نہ ہوتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقائق کو سمجھنے, حق پر عمل کرنے کو اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.